ہے، لیکن درخت کو جانور بنانا یہ جادو نہیں کر سکتا۔ پتا چلا کہ جادو حیت نہیں بدل سکتا۔ اب بات یہ ہے جب کوئی جادوگر کبھی جادو کا کرشمہ دکھاتا ہے تو چونکہ وہ اپنے حصار اور اپنی حفاظت اور اپنی سیفٹی سے آتا ہے، تو دوسرا جادوگر چیز پر جادو نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کرتا ہے۔ تو جادوگر جب مقابلے کے لیے آتا ہے تو اس طرح آتا ہے کہ اس پر کوئی جادو چل نہ سکے، اس لیے اب لوگوں کو وہ نظر آتا تھا کہ یہ سانپ ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرعون کی آنکھوں پر جادو ہو سکتا تھا، فرعونیوں کی آنکھوں پہ جادو ہو سکتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ اللہ اکبر، وہ جو 70,000 جادوگر آئے ہوں گے تو اپنی حفاظت کے ساتھ آئے ہوں گے، اس لیے کہ ان پر کوئی جادو نہ کر سکے، تحفظ کے ساتھ آئے ہوں گے۔ تب بتائیے کہ وہ جو رسیاں انہوں نے ڈالی، وہ رسیاں بظاہر لوگوں کو صاف نظر آنے لگی، لیکن اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا اژدہا بن کر لہرانے لگا۔ تو یہ چیز فرعون پر منکشف ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن جادوگروں پر منکشف ہو گئی کہ انہوں نے اپنی رسیوں کو جادو کے زور پر لوگوں کو سانپ دکھایا، سانپ بنایا نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا وہ سانپ بن ضرور گیا۔ تو ان کو پتا چلا کہ جادو اور ہے، معجزہ اور ہے، اس لیے وہ 70,000 کے 70,000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ ان جادوگروں کو جس پر فرعون کو زور تھا، یقین تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اپنی ذات سے زیادہ ان پر یقین تھا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ جب جادوگروں نے اپنا کرشمہ اور کرتب دکھایا تو دکھانے سے پہلے انہوں نے نبی سے پوچھا کہ پہلے آپ اپنا معاملہ پیش کریں گے یا پہلے ہم اپنا معاملہ پیش کریں؟ اللہ جادوگروں کی اس ادا کو، اللہ کو جادوگروں کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ میرے نبی کا ادب کیا ہے، جادوگر ہے، کافر ہے، مشرک، لیکن ادب نبی کا کیا کہ نبی سے پوچھا پہلے آپ کریں گے یا پہلے ہم کریں گے؟ قدرت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ایک ادب کی برکت سے اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ایمان کی دولت عطا کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا بن جانا لکڑی کا، وہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح پھر حسن کا دور تھا مصر میں، حضرت یوسف کو حسن دے کر بھیجا، اور ایسا حسن دے کر کے بھیجا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا رہا، کبھی ایوب کا صبر، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی خلت، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کوڑی کے وجود پہ ہاتھ پھیر کر اس کو شفا دے دینا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اندھوں کو شفا دے دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، یہ سب معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ اب بات یہاں آئی کہ کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 5 معجزے، کسی کو 10 معجزے، الگ الگ معجزات دے کر کے بھیجا، لیکن بات یہ تھی کہ سب کا دور محدود تھا۔ کسی کا دور 10 سال، کسی کا دور 50 سال، کسی کا دور 1000 سال، کسی کا دور 500 سال، لیکن جب بات آئی محبوب کردگار کی، بات آئی حبیب کردگار کی، بات آئی آمینہ کے لال کی، بات آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، بات آئی نبیوں کے نبی کی، رسولوں کے رسول کی، سید الانبیاء کی، پیارے محبوب کی، تو ان کا دور محدود نہ تھا۔ اللہ اکبر، ان کا دور ہر دور، ان کا زمانہ ہر زمانہ، بلکہ گزرے ہوئے سارے زمانے بھی وہ میرے آقا کے زمانے تھے، لیکن ظاہری زمانہ بھی قیامت تک کے لیے تھا۔ اب اللہ اکبر، چونکہ ان کا دور کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا، ہر دور ان کا دور تھا، چراغوں کا دور ان کا دور، کمکموں کا دور ان کا دور، لائٹنگ کا دور ان کا دور، گھوڑوں کا دور ان کا دور، کچروں کا دور ان کا دور، ٹرینوں کا دور ان کا دور، ہوائی جہاز کا دور ان کا دور۔ اللہ اکبر، چند محدود علوم کا دور ان کا دور، اور بے مثال علوم کا دور ان کا دور۔ اللہ اکبر، خلاؤں پر پرواز کرنے کا دور ان کا دور، ہواؤں کو کنٹرول کرنے کا دور ان کا دور، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کا دور ان کا دور، راکٹ بھیجنے کا دور ان کا دور، کمپیوٹر بنانے کا دور ان کا دور، آلات بنانے کا دور ان کا دور۔ تو اللہ اکبر، وہ انبیاء محدود معجزے اس لیے لے کر آئے تھے کہ
معجزہ, اٹھے تو معجزہ, بیٹھے تو معجزہ, تبسم ریز ہو تو معجزہ, چہرے پر زلفیں آ جائیں تو معجزہ, چہرے سے زلفیں اٹھ کر کے سنور جائے تو معجزہ, رو دے تو معجزہ, ہنسے تو معجزہ, پسینہ نکلے تو معجزہ, اللہ اکبر, خرام ناز کرے تو معجزہ, تلوار نیام میں رکھے تو معجزہ, تلوار اٹھا لے تو معجزہ, حد تو یہ ہے کہ چادر چہرے پہ ڈال لے تو معجزہ. ماں خدیجہ سے نکاح کرے تو معجزہ, اماں عائشہ سے نکاح کرے تو معجزہ, فاطمہ کو گود میں کھلائے تو معجزہ, حسن کو کندھوں پہ بٹھائے تو معجزہ, حسین کے لیے آنسو بہائے تو معجزہ. معجزات ہی معجزات ہیں, بلکہ معجزات ایسے کہ فرشتے بھی دنگ ہوں, معجزات ایسے کہ فرشتے بھی دنگ ہوں, فرشتے بھی تھک جائیں, فرشتے بھی تھک جائیں. اگر بات یہ ہے ہوائی جہاز کی رفتار کتنی ہے, کم ہوتی تھی, ابھی زیادہ ہے, اور ابھی ایسی بننے والے ہوائی جہاز ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں لوگ یہاں سے وہاں پہنچیں گے, پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے. ہم کہتے ہیں کتنی تیز رفتاری کر لو, کوئی جبریل سے تیز رفتار ہے, لیکن جہاں جبریل پیچھے ہو جائے اس کی رفتار. اگر توجہ ہے گونڈل کے سنیو, اور میں کوئی خطیب نہیں, میں نے پہلے ہی کہا آپ تو شیر بے شیر سنت کو سن چکے ہیں, آپ تو خطیب مشرق کو سن چکے ہیں, آپ تو تاج العلماء سے برکتیں پا چکے ہیں, آپ کے پاس بریلی مہاریرا کے چوچے مقدسہ, آپ کے پاس تو ساری برکتیں ہیں, لیکن آپ کے پاس جتنی ہے میرے پاس بھی اس سے کم نہیں ہے. اس لیے وہاں کی کوشش چینیاں تو ہم نے بھی کی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی کتنی بھی تیز رفتار سواری بنا لے, بولو بنا سکتا ہے جبریل امین کی طرح تیز رفتار؟ کوئی کہے دیکھو ہم اتنی تیز رفتار جا کر کے آئے. نبی یہ پاک تو گھوڑے پر چلتے تھے, وہاں رفتار کم تھی, قدرت نے کہا پیارے معراج پر آ, براق پر جا تو براق کی طاقت سے اور براق کی رفتار سے, لیکن تیری رفتار بھی تو لوگوں کو پتا چلے. کیا بات ہے, تیری رفتار بھی لوگوں کو پتا چلے. پہلے دیکھیں رفتار جبریل کتنی ہے. کیا بات ہے, جبریل امین کی رفتار کتنی ہے. میرے آقا نے پوچھا جبریل تمہاری رفتار, جبریل نے اس کی آقا اندازہ لگائیں, بات اتنی ہے کہ میری رفتار اتنی ہے کہ میں سدرہ پر تھا. سدرہ کہاں سب سنیوں کو پتا ہے, لیکن اشارہ دے کر تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑتی ہے کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے سدرہ کہاں ہے, زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ, پھر پہلا آسمان 500 سال اتنا موٹا, پھر پہلے سے دوسرے تک 500 سال کا فاصلہ, پھر دوسرا آسمان 500 سال اتنا موٹا, ایسے 7 آسمان, اور پھر 7 آسمان کے درمیان کا خلا. کتنے ہو گئے, کتنے ہو گئے, 7 دوے 14, کو 500 سال سے کرے کتنے ہو گئے, 7,000 سال, نوری سال, وہ بھی شمسی نہیں, نوری سال. اب وہاں اوپر اس کے بھی اوپر سدرہ, اب کتنے اوپر سدرہ, اس کے اوپر بات کروں تو پھر آپ کے سر کے اوپر ہی جائے گی. اس لیے اب آپ خود سوچیں, آپ کی عقل پہ چھوڑا, اس کے اوپر سدرہ. حضور نے کہا رفتار کتنی ہے آپ کی, اس لیے کہ پوچھ کر بتانا تھا, کیونکہ پوچھتے نہیں تو پتہ کیسے چلتا, پھر میری گفتگو کا عنوان کیسے بنتا. ٹھیک, سرکار نے پوچھا جبریل تمہاری رفتار, اس کی آقا کو اندازہ کرنے کا کیسے, کہ جس وقت ابراہیم خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی اور چلانے لگے, بولو رکھنے سے چلانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. آقا میں سدرہ پہ تھا, میرے اللہ نے کہا جبریل اس سے پہلے کہ میرا خلیل بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے, سدرہ سے جنت جا, جنت سے جانور لے, اور اسماعیل کو ہٹا کے وہ جانور رکھ دے. لیکن یہ کام کتنے وقت میں ہوگا, چھری چلنے سے پہلے. آقا اللہ کی عزت کی قسم, جبریل
گئے, براق سے گئے, براق کی رفتار سے. آقا کہتے ہیں کہ جب براق کی رفتار اتنی تھی جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم جاتا. یہ براق کی رفتار سے کہاں گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب آسمانوں پر حضور جا رہے ہیں. وہ کس کی رفتار ہے؟ وہ رف کی رفتار ہے. لیکن اب آئے دیکھیں, اب آقا کو اپنی رفتار سے جانا ہے, اپنی رفتار سے جانا ہے. توجہ کریں, اور اگر میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اللہ کرے میری آپ کی نجات ہو جائے. کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی بات کرنا یہ سب کے مقدر میں نہیں ہے. قدرت جن زبانوں کو چن لیتی ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت بیان کرتی ہے, اور ہم بیان کریں تو ان کی عظمت نہیں بڑھتی, ان کی عظمت بیان کر کے